حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہر وقت ذکر کرتے رہتے۔ یہ اور امام مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدنی میں یہ روایت نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی تفسیر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ زبان سے ہر وقت ذکر نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کا جو ہمہ وقت ذکر تھا وہ ذکر قلبی تھا، دل کا ذکر، کہ دل ہر وقت آپ کا ذکر میں مصروف رہتا تھا، زبان میں سے کچھ بھی ادا ہو لیکن ذکر دل جو تھا وہ ذکر میں مصروف رہتا تھا۔ تو ہم غافل لوگ ہیں، غفلت کی وجہ سے ہمارے دلوں پر پردہ آتا رہتا ہے، اور ہماری غلطیوں کوتاہیوں گناہوں کی وجہ سے بھی پردہ آتا رہتا ہے۔ اس حوالے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث بھی ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جب بندہ وہ کرتے ہیں تو اس کا ایمان بھی اس وقت سے نکل جاتا ہے۔ یہ بدکاری ہے، شراب خوری ہے وغیرہ۔ سرکار نے فرمایا کہ جب بندہ زنا کرتا ہے اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ پھر وہ چونکہ بنیادی طور پر وہ اللہ رسول کو مانتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، گناہ کے بعد پھر لوٹتا ہے، تو اس حد تک یعنی اللہ سے دور ہو جاتا ہے کہ وہ مومن بھی نہیں رہتا۔ تو جب غفلت میں رہتا ہے، مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں میں بندہ رہتا ہے، تو دل جو ہے وہ اس میں پردہ آ جاتا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، تو وہ زنگ دور ہو جاتا ہے، پردہ دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم علیہ وہ حدیث میں جس کا میں ترجمہ سنا رہا تھا وہ مکمل اس طرح ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب پھر گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ اور، سرکار نے فرمایا حتیٰ کہ بندہ گناہ کرتا رہتا ہے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اس کا دل یہ ہوتا ہے سیاہ ہو جاتا ہے۔ اس کے دل سیاہ ہونے کی علامت سرکار نے یہ بیان فرمائی ہے کہ حرام حلال کی تمیز جو تھی نا اس کے اندر، اس کے دماغ میں کہ یہ چیز حرام ہے یہ حلال ہے، یہ تمیز تھی کہ یہ فلاں چیز حرام ہے فلاں حلال ہے، سرکار نے فرمایا یہ تمیز اس کے اندر سے نکل جاتی ہے۔ یہ الفاظ جیسے اپنی زبان سے بولیے تو یہ مطلب بنتا ہے کہ وہ بندہ بے غیرت ہو جاتا ہے، وہ پھر گناہ نہیں سمجھے، انہوں لگتا ہی نہیں کہ میں گناہ کر۔ حرام حلال کی تمیز کا اٹھ جانا، اس احساس کا دل سے نکل جانا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی غیرت ختم ہوگی، غیرت ایمانی ختم ہوگی۔ غیرت ایمانی جب تک ہوتی ہے، کوئی بندہ اس کو گناہ کی دعوت دیتا ہے، مجھے یہ گناہ میں نے نہیں کرنا، اسے یہ ہوتا ہے، اصل ایمان یہ ہوتا ہے۔ جب اس کو حرام چیز پیش کی جا رہی ہے، گندا کام کرنے کو کہا جا رہا ہے کہ وہ بالکل مائل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمیز ختم ہو گئی، وہ بندہ لا علاج ہو گیا۔ تو یہ اس طرح کی گناہوں کے نتیجے میں ارشاد فرمایا۔ تو جب بندہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو وہ پھر اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے، بشرطے کہ اس نے دل سے توبہ کی۔ آج توبہ کا موضوع اس لیے رکھا ہے
ایک حدیث پاک ہے جس میں کل میں نے درس میں بتا دیا تھا، رات گزر گئی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بندوں کے قریب آ جاتی ہے اور اس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں گی۔ رات جو گزر چکی ساری رات اعلان ہوتا رہا۔ تو سب سے پہلے جو اس رات میں اللہ کا پسندیدہ عمل ہے وہ توبہ استغفار ہے، اور توبہ بھی فرض ہے۔ جب گناہ کرے توبہ فرض ہوگی، اسی وقت توبہ کرے۔ یہ ایسا نہیں ہے ہمارا بیڑا یہ غرق ہوتا ہے، چلو حالی بڑا وقت پہ آئے، گناہ تک کر لیے نا، وڈیرے ہوں گے تو پھر توبہ کر لیں گے۔ توبہ کی تو مر گیا تو دوست بہت توقع تھی کوئی نہیں۔ ہمارا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جب ہم سے چھوٹے کا پتہ چلتا ہے، جو ہاتھوں میں پیدا ہوا، ہاتھوں میں وہ جوان ہوا اور دنیا سے چلا گیا، تو ایک دفعہ جھٹکا لگتا ہے کہ یار کوئی پتہ ہے زندگی کا، ادھر کوئی پتہ سی کہ انہیں مر جانا، اس بندے نے سارے سامنے چلا گیا۔ ہاں جی، تو یہ سب سے بڑی بے حسی ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ چلو حالی بڑا وقت ہے کہ توبہ کر لیں گے۔ وہ ماما کا کہیں تو بیڑا کر کھلتا، کوئی جاکے نا بندے نو منڈیا تو جوان ہو گیا نماز پڑھیا کر، وہ آگے بتیرا ویڑا پیا، میں سنیا بتیرا ویڑا پیا نمازاں دا پڑھی دیا رہن دیا، سون دے منڈے نو آرام کرن دے۔ جب بالغ ہو گیا نا بچہ، بالغ ہو گیا یعنی اس کی 10 سال سے اوپر جب مطلب عمر چلی گئی ہے، تو اس وقت اس پر نماز فرض ہو گئی ہے۔ جب وہ نماز نہیں پڑھتا تو ایک کبیرہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے، ایک کبیرہ گناہ اس کے نامہ اعمال میں درج ہو جاتا ہے، اور سرکار نے فرمایا دوزخ کے دروازے پہ اس کا نام لکھا ہے۔ یہ ماں کی محبت ہے کہ انہوں نے دوزخ کی بنا چھڑیا۔ تو یہ مطلب ہے کہ گناہ جو ہے یہ بندے کو دوزخ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کا علاج ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ جب کوئی غلطی ہو جائے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر۔ اگلی حدیث میں ارشاد گرامی ہمارے آقا علیہ السلام کا قالا، اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا کرو۔ پہلے قرآن پاک کی آیت تھی، اس میں اللہ کا ارشاد میں نے پڑھا، اب یہ ہمارے آقا کا ارشاد ہے، اے لوگو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ اے انسانوں، اللہ کے یعنی اگر کوئی کافر ہے تو وہ کفر سے توبہ کر لے، اگر کوئی اللہ کا نافرمان ہے تو وہ نافرمانی سے توبہ کر لے۔ یہاں حضور نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو توبوا الی اللہ، توبہ کرو، یہ حکم دیا۔ اب جب اللہ نے حکم دے دیا یا اللہ کے حبیب نے حکم دے دیا تو یہ کام ہم پر فرض ہو گیا۔ میں نے پہلے بیان کیا ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اب اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تحت اس پر توبہ فرض ہو جاتی ہے، فرض۔ توبہ اس نے نہیں کی تو ایسا ہی جیسے اس نے نماز چھوڑ دی یا روزہ چھوڑ دیا تو گناہ گار ہو گیا۔ یہ اسی وقت جب کوئی غلطی ہو، جب کوئی غلطی ہو اسی وقت توبہ میں تاخیر نہ کرے، توبہ میں دیر نہ کرے۔ جب کوئی گناہ سرزد ہو اسی وقت توبہ کر لے۔ کسی انسان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے تو اس فل فوری سوری کرتا ہے بندہ، تو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں کہ اللہ کی ناراضگی بندے کو تباہ کر دیتی۔ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کی ناراضگی انسان کو دوزخ میں لے جائے گی، نبی کی ناراضگی انسان کو دوزخ میں لے جائے گی۔ حدیث پاک ہے شب برات کے حوالے سے یا شب لیلۃ القدر کے حوالے سے کہ ان راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، لوگوں کو بخشتا ہے۔ اب
حدیث پاک میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو روایت ہے وہ فرماتی ہیں میں نے 15 شعبان تھی جسے شب برات کہتے ہیں، یہ رات تھی، میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے آقا بستر پر نہیں تھے، میں تلاش میں نکل پڑی، میں نے ازواج مطہرات کے گھروں کے چکر لگایا، حضور وہاں نہیں تھے، پھر قبرستان میں چلی گئی جنت البقیع میں، وہاں دیکھا کہ نبی کریم علیہ آپ فرماتی ہیں حضور وہاں کھڑے تھے، آسمان کی طرف سر اٹھایا ہوا تھا اور دعا فرما رہے تھے، مجھے دیکھا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ شب برات ہے، اس رات میں اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، بنی کلب قبیلے کی بالوں کی جو بنی کلب کی قبیلے کی جو بکریاں ہیں نا ان کے بالوں سے زیادہ اللہ پاک لوگوں کو معاف کرتا ہے، دوزخ سے آزاد کرتا ہے، یہ بخشش کی رات ہے۔ اب پھر آگے حدیث آ گئی اس کا نکھیڑا کرنے کے لیے کہ بخشش ایسے بھی کچھ لوگ ہیں جن کی نہیں ہوتی، فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا حکم آ گیا، معافی لکھ دی گئی ہے لوگوں کی، یا اللہ ایک بندہ ہے شراب کا عادی ہے نہیں چھوڑتا شراب، اللہ فرماتا ہے اس کو رہنے دو، اس کی ابھی مغفرت نہیں کرنی، توبہ کرے گا، یا اللہ یہ فلاں بندہ جو ہے یہ زنا کا عادی بدکار ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو بھی نہیں ابھی بخشے، یہ بندہ جو ہے نا اس کے دل میں کینہ ہے، کینہ کسی کے متعلق بغض رکھنا کہ میں دینا نبڑ لانگا ہے یہ ہے جی کتا ہاں جی، کسے تو حسد کرنا ہاں جی، بغض رکھنا، کسی کے نقصان کا سوچنا، اس کو کینہ کہتے ہیں۔ فرمایا کینہ ور کی بخشش بھی جو کینے والا دل رکھتا ہے اپنے آپ انہوں بھی نہیں بخش، ایویں ہر بندے تے غصہ۔ یہ حدیث میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کی ہے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، ایک صحابی آئے، حضور بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ بیٹھے، آپ نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ بندہ دے، 3 دن مسلسل یہی ہوتا رہا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، جب بھی وہ آتا سرکار فرماتے جس نے جنتی دیکھنا ہو اس بندے کو دیکھنا، 3 دن سنتے رہے۔ اس کے بعد ایک صحابی ان کے گھر چلے گئے شام کے وقت یا عشاء کے بعد، کہنے لگے بھائی میں نے آپ کے ہاں رات رہنی ہے، کہ ٹھیک ہے جی بسم اللہ، رات گزاری ادھر، صبح کے وقت اجازت مانگی کہ اب مجھے اجازت میں جا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ آپ تشریف لائے لیکن آنے کی وجہ نہیں بتائی، انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 3 دن آپ کے جنتی ہونے کا اعلان کیا کہ جس نے جنتی دیکھنا ہے اس کو دیکھ لو، میں نے دیکھنا یہ تھا کہ ہم بھی صحابہ ہیں، اعلان صرف آپ کے بارے میں ہوا ہے، ویسے تو آپ نے کئیوں کو جنت کی بشارت دے دی جس پہ، لیکن عام صحابہ میں سے ان کی جب یہ بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ کون سا ایسا عمل ہے جو ہم میں نہیں اور آپ میں ہے، وہ کون سا عمل ہے؟ تو مجھے نظر نہیں آیا، میں نے دیکھا بھئی آپ صحابی ہیں میں بھی صحابی، آپ نمازی ہیں میں بھی نمازی، آپ روزے دار میں بھی روزے دار، آپ بھی تقوی والے میں بھی تقوی والا، یہ ساری چیزیں ہیں، مجھے کچھ بات کوئی چیز نظر نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے میں یہ سمجھ سکوں کہ اس کام کی وجہ سے آپ کو جنتی قرار دیا ہے حضور علیہ السلام۔ وہ فرمانے لگے بھائی وہ ہے کوئی چیز پر وہ نظر نہیں آتی، آپ کہتے ہیں نا میں نے دیکھی نہیں، وہ چیز نظر نہیں آتی، وہ جس کے پاس ہو اسی نظر آتی ہے، یا وہ دیکھتا ہے جو دلوں کے راز جانتا ہے۔
یا اس کو پتہ ہوتا ہے یا بندے کو پتہ ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتی ہے، کہ نظر آنے والی ہوتی تو آپ کو بھی نظر آئے کہ یار بتا تو دو پھر وہ کیا چیز ہے۔ آپ نے فرمایا جب بھی مجھ پہ کوئی زیادتی کرتا ہے نا تو اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ میرے مولا بندہ تھا، بندے سے بھول ہو جاتی ہے، اس نے میرے ساتھ زیادتی کی، میں نے اس کو معاف کیا، میرا مولا تو بھی اس کو معاف کر دے۔ اور جب بھی میں رات سوتا ہوں سونے سے پہلے یہ کہہ لیتا ہوں کہ مولا جس نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی ہے میرے آقا کا امتی ہے، یا اللہ تیرا بندہ ہے، تیری رضا کے لیے، اپنے آقا کی رضا کے لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی اس کو معاف، یا اللہ میری وجہ سے اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، میری وجہ سے سوچتا ہوں میں یہ کام کر کے سوچتا ہوں۔ یہ میرا اور میرے مولا کے درمیان ایک راز ہے، یعنی وہ کینے کے ساتھ دشمنی کر کے سوتے تھے، اپنے کینے کو دل سے نکال کر سوتے تھے۔ تو فرمایا یہ وہ وجہ ہے جس کے لیے میرے آقا میرا اعلان کر رہے ہیں کہ جب جلدی دیکھنا ہو تو اس کے دیکھ۔ اللہ پاک تو یہ فرمایا جاتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ کینہ ور کی اس کو نہیں ابھی بخشنا جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ تو توبہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس میں حکم دیا ہے، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح توبہ بھی فرض ہے، توبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، لوگوں تم بھی توبہ کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پسندیدہ عمل کچھ بتاتا ہے اگلی حدیث میں، وان ابی ذر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فی ما یرضی عن اللہ، کہ یہ سرکار نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے، یعنی اللہ نے فرمایا حضور نے سنا، انہ قال، اللہ فرماتا ہے۔ اب جو دعا ہے نا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بار بار یہ فرما رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو۔ شب برات کے حوالے سے فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی مجھ سے مانگو، جو بھی تمہیں ضرورت ہے مجھ سے مانگو، مانگنے سے رب خوش ہوتا ہے۔ فرمایا یا عبادی، اے میرے بندو، انی حرمت الظلم علی نفسی، ظلم کو میں نے اپنے اوپر حرام کر لیا، یعنی میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، وجعلتہ بینکم محرما فلا تظالموا، میں نے ظلم کو تمہارے اوپر بھی حرام کر دیا، کسی پر ظلم نہ کیا کرو، کسی کی عزت پہ ہاتھ اٹھانا، ناجائز کسی کو کوئی سزا دینا، کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا، کسی کا حق مار لینا، جی کوئی لفظوں سے کسی کا دل دکھانا، یہ سارا ظلم، یہ حرام ہے۔ ظلم کو اللہ پاک نے فرمایا میں نے تمہارے درمیان ظلم کو حرام کر دیا، ظلم نہ کیا کرو۔ ہم تو اپنی انا میں اندھے ہو گئے ہیں، ہم تو یہ سوچتے ہی دیکھتے ہی نہیں کہ ہم کیا کسی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیتہ، تم سب گمراہ ہو مگر وہ ہدایت یافتہ ہے جس کو میں ہدایت عطا کروں۔ یہ عوام الناس کے لیے اللہ پاک ارشاد ہے، نبی تو پیدا ہونے سے پہلے ہدایت پر ہوتے ہیں اور ہمیشہ ہدایت پر ہوتے ہیں، انبیاء کے لیے نہیں، یہ الفاظ ہمارے لیے۔ تم سب گمراہ ہو مگر وہ جس کو میں ہدایت دوں، فاستہدونی اہدیکم، تم مجھ سے ہدایت مانگا کرو میں تمہیں ہدایت عطا کروں۔ ہم اگر
اپنا محاسبہ کریں. ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ کچھ تو مانگ رہا ہوتا ہے. جو اللہ کی ایک بھی نہیں مانتا اللہ کی کوئی بات نہیں مانتا، مانگتا وہ بھی اللہ سے ہے. لیکن آپ یہ ذرا غور کریں کہ اللہ نے کیا فرمایا کہ مجھ سے پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا توبہ کا ذکر کیا ہے یا ہدایت مانگنے کا کہ یا اللہ مجھے ہدایت عطا کر. اسی ہدایت نو کسی خاطر چ نہیں لیا دے. جس بندے نو ہدایت مل گئی انہوں سب کچھ مل گیا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ عرض کر کہ اللہم انی اسألک حبک، یا اللہ میں تیری بارگاہ سے سوال کرتا ہوں کہ اپنی محبت عطا کر. نبی تو اس کا تو ایک لمحہ عشق الہی میں گزرتا ہے، پھر بھی مانگ رہے ہیں یا اللہ اور زیادہ تیری محبت مل جائے. اصل بھی کدی سوچا کہ سانو رب دی اسیاں نے میری دانے چوکھے ہونے چاہیے، پیسے چوکھے ہونے چاہیے، گڈی چنگی ہونی چاہیے، ایسا کوٹھی ماشاء اللہ ساری بڑی ودیا ہونی. جس کو اللہ کی محبت مل گئی اس کی کائنات کے سارے خزانے مل گئے. جس کو ہدایت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، یہاں بھی کامیاب ہو گیا، آخرت میں بھی کامیاب ہو گیا. ہمیں ان چیزوں کی اہمیت نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں. یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ، تم سب بھوکے ہو لوگو، تم سب بھوکے ہو مگر وہ جس کو میں کھلاؤں. فاستطعمونی، مجھ سے مانگا کرو رزق، اطعمکم، میں تمہیں رزق عطا کروں. مجھ سے کھانا مانگا کرو میں تمہیں کھانا عطا کروں. اب سب سے پہلے اللہ سے ہدایت مانگنی، سب سے پہلے گناہوں سے نجات مانگنی کہ یا اللہ یہ جو گناہ کرنے کا میرا شوق ہے نا انہوں میرے تو دفع کر دے. ہمیں شوق ہوتا ہے گناہ کرنے، یہ جو میرا ذوق ہے نا گناہ کرنے کا، میری طبیعت گناہ کی طرف، یا اللہ اس کو میرے سے دور کر دے. استغفار کا یہ مطلب ہے. یا اللہ مجھے ہدایت کے راستے پہ چلا. اللہ فرماتا ہے یہ چیزیں مجھ سے مانگو. نماز میں بھی اللہ نے ہمیں نماز میں بھی سکھائے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا کر. سیدھا راستہ کون ہے؟ اللہ نے یہ بھی بتایا ہے صراط الذین انعمت علیہم، اپنے انعام یافتہ بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا کر. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام یافتہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی ہیں، صدیق سچے لوگ ہیں، اور اللہ کے اولیاء کرام جو ہیں، اللہ کے ولی جو ہیں، ان کا راستہ جس راستے پہ یہ چلتے رہے وہی راستہ سیدھا ہے. مولا ہمیں بھی وہی راستہ عطا کر. یہ مانگا جاتا ہے. وقت ہو گیا بڑا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی احکام تو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث آدھی بھی نہیں ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. لبے کے لباب کی بات یہ ہے کہ توبہ فرض ہے. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا فرض ہے. جب بھی غلطی اسی وقت توبہ کرو، لیٹ نہ کرو. اگر لیٹ کر دیا تو ایک گناہ پہلے ہوا ہے تو ایک گناہ توبہ کا لیٹ کرنا بھی ہے. نماز نہیں نہ پڑھی، لیٹ ہو گیا، نماز کا وقت نکل گیا، ایک گناہ ہو گیا. جماعت نکال دی، جان بوجھ کے بیٹھے ہیں، جماعت سے نکل گئی، ایک نماز بعد میں پڑھ لینی ہے، ایک گناہ پھر بھی ہو گیا. توبہ بھی لیٹ نہیں کرنی، یہ حکم ہے. توبہ استغفار بھی کیا کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق